السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 102 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ، پس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز کو، یعنی جماعت۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پس چاہیے کہ کھڑی ہو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اسلحہ کو، اپنے ہتھیار کو پاس رکھیں، یعنی نماز میں ہتھیار نہ اتاریں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس جب وہ سجدہ کر چکیں، یعنی ان کی رکعت پوری ہو جائے، پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں مِنْ وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور چاہیے کہ تأتی، آ جائے، طائفۃ اخری، دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اپنے بچاؤ کے سامان کو اور اپنے ہتھیاروں کو۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ وَدَّ، پسند کرتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، اور وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے فائدے کے سامان سے۔ فَيَمِيلُونَ، پس وہ حملہ کر دیں تم پر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، حملہ کرنا ایک ہی مرتبہ، یعنی یک بارگی حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، من مطر، بارش کی، یعنی بارش ہو رہی ہے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو رکھ دو تم، اتار دو تم اپنے اسلحہ کو، یعنی بھاری اسلحہ رکھ دو۔ وَخُذُوا حِذْرَکُمْ، اور پکڑے رکھو تم اپنے بچاؤ کے سامان کو، یعنی اس کو نہیں چھوڑنا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافر لوگوں کے لیے ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا ہے۔ ہم اس رکوع کے شروع سے نماز قصر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ قصر کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، تو ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص 21 یا 22 میل کی مسافت تک اپنے شہر سے باہر نکل جائے تو اسے نماز قصر پڑھنے کی اجازت ہے کہ وہ 4 فرض کی بجائے 2 پڑھ لے، اور سنتیں اور نفل اگر نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تم کافروں سے ڈرتے ہو، ان خفتم، اگر تم کافروں سے ڈرتے ہو تو پھر تم اس طرح کر سکتے ہو۔ یعنی قرآن مجید میں، چونکہ آج کے سبق میں ہم صلاۃ الخوف کا پڑھیں گے، تو اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بھی ذکر کیا ہے کہ تم لوگ نماز قصر کرو گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس حال میں، اس صورت میں کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں کافر لوگوں کے حملے کا ڈر ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ بات اس سے ثابت کی ہے، اس آیت سے، کہ نماز قصر صرف جنگ کی حالت میں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے احکامات احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے امن کے سفر میں بھی نماز قصر پڑھی ہے، یعنی صرف خوف کے سفر میں نہیں، جنگ کے سفر میں نہیں، بلکہ جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر گئے یا آپ جنگ تبوک کے لیے گئے
یا باقی جو غزوات کے لیے جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ سے باہر نکل کر آپ نماز قصر پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے بھی خلفائے راشدین سے ثابت ہے اور ان کے بعد دوسرے صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نماز قصر جنگ کے سفر کے علاوہ عام امن کے سفر میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا کہ نماز قصر تو جنگ کی حالت ہو یا عام سفر ہو وہ تو امن کی صورت میں ہے، لیکن اگر جنگ جاری ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ جنگ جب جاری ہوتی ہے اس میں بھی دو کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے ساتھ آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے، ایسی صورت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ نماز کی مختلف صورتیں ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ جاری ہے، بالکل ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو نماز کو مؤخر کر لیا جائے، جس طرح جنگ خندق میں کی گئی۔ اور یہ بھی ہے کہ چلتے پھرتے نماز کی عبارت کو پڑھ لیا جائے بغیر سجدے کے۔ جنگ کا جب حملہ جاری ہو اس وقت قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، البتہ وضو واجب ہے یا تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں۔ تو اگر حملہ جاری نہ ہو لیکن ہے حالات جنگ، تو ایسی صورت میں اگر جماعت کرنے کا موقع ملتا ہو تو پھر یہاں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر امام وقت خود حاضر ہے یا کوئی بھی امیر جو لشکر کا امیر ہے وہ موجود ہے تو وہ جماعت کرائے۔ تو ایسی صورت میں اس کی یہاں جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً اگر مجاہدین کی تعداد 100 ہے تو 50 کی 2 صفیں بنا لی جائیں، پچھلی صف والے اسلحہ پکڑ کے کھڑے ہوں، اگلی صف والے امام کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جب وہ سجدہ کر چکیں تو سجدہ کرنے کے بعد حالت نماز میں ہی وہ پیچھے چلے جائیں گے اور پیچھے والے لوگ آگے آ جائیں گے، اور وہ بھی نماز کی حالت میں ہی رہیں گے کیونکہ سب نے تکبیر تحریمہ اکٹھی ہی کہی ہوگی۔ تو پھر اگلی صف والے دوسری رکعت پڑھیں گے اور سلام سارے اکٹھا پھیر لیں گے۔ ایسی صورت میں امام کی 2 رکعتیں، مقتدیوں کی 1 نماز خوف کی ایک صورت یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ امام کی 4 رکعتیں، مقتدیوں کی 2 یہ بھی ثابت ہے کہ امام 1 رکعت پڑھ کے بیٹھا رہے گا اور دوسری صف یعنی جس نے 1 رکعت ساتھ پڑھی ہے وہ جلدی سے دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے، پھر دوسری صف آئے گی اور وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں گے، امام تشہد میں بیٹھا رہے گا، وہ دوسری رکعت مکمل کریں گے اور سلام اکٹھا پھیر لیں گے۔ تو اس طرح امام کی 2 اور مقتدیوں کی بھی 2 یعنی خوف اور امن کے لحاظ سے یہ نماز پڑھی جائے گی، اور یہ مجاہدین کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے نہیں۔ تو عوام الناس کے لیے نماز قصر کا ہی ذکر ہے۔ یہاں اس آیت میں جو 2 دفعہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خُذُوا حِذْرَکُمْ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَکُمْ، یہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ وَلْیَأْخُذُوا حِذْرَہُمْ، کہ وہ اپنے بچاؤ کے سامان کو پکڑے رکھیں۔ تو حذر کا لفظ یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوشیار رہنا، چکنا رہنا، مسلح رہنا، اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اور ہتھیار جو ہیں ان کو اختیار کرنا، مورچوں کی حفاظت کرنا، پناہ گاہیں بنانا، لڑائی کے لیے مجاہدین کو تیار کر کے رکھنا، پھر اسلحہ کی جس طرح آج کل فیکٹریاں لگتی ہیں اور اسلحہ تیار کیا جاتا ہے اس کو تیار کرنا، اور دشمن کی نقل و حرکت کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں یعنی جنگ کے معاملات میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری حذرکم میں آ جاتی ہیں کہ اپنے بچاؤ کے سامان کو تم محفوظ رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بے غیرتی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ غیرت مند طریقے سے اسے جینا سکھایا، زیادتی کرنے سے بھی روکا ہے اور ذلت سے بھی روکا ہے کہ مسلمان ذلت کی زندگی نہیں گزارتا کہ کافر اس کے سر پہ چڑھے رہیں اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہوشیار رہو۔ اگر بارش ہے، بارش میں ہتھیاروں کے خراب ہونے کا ہے خطرہ، تو پھر بھی کسی ایسے طریقے سے اپنے ہتھیاروں کو اتارو، بیماری کی صورت میں بھی ایسے طریقے سے ہتھیاروں کو اتارو کہ دشمن کے اگر حملے کا خطرہ ہو تو ہتھیار پکڑنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ تو یہ حالت جنگ میں اور مجاہدین کے لیے ہے، یہ ایسی بستیوں میں ہے
جہاں مسلمان نہتے رہتے ہیں اور کافر ان کو چھیڑ چھاڑ اور تنگ کرتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ مسلح ہو کر رہیں۔ پھر آگے فرمائیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ بس جب تم نماز کو مکمل کر چکو، بس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے اور بیٹھے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، یہ جنب کی جمع ہے، پہلو، یعنی اپنے پہلو پر اگر لیٹے ہوئے ہو تو تب بھی، چلتے پھرتے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ نماز تو پورے طریقے سے پڑھی نہیں گئی، تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ویسے بھی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ شکست سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر دوران جنگ بہت ضروری ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، پس نماز کو قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر لکھی گئی ہے وقت مقرر پر، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو جب حالت جنگ یا حالت سفر ختم ہو جائے، کیونکہ حالت سفر میں بھی ہم دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، حالت جنگ میں بھی نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حتی الامکان ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ تو قرآن مجید میں اور احادیث سے جو نماز کے اوقات ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ سایہ برابر ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ مثلا آپ کوئی تنکا یا کوئی چیز، فرض کریں کہ آپ نے 1 میٹر کا کوئی تنکا لیا ہے، تو آپ اس کو دھوپ میں کھڑا کریں تو اس کا سایہ جہاں تک پہنچ رہا ہے وہاں نشان لگائیں، اور پھر اس تنکے کو اس سائے کے اوپر لٹا کر دیکھیں، اگر اس کا سایہ اور تنکا برابر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہے۔ اگر تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے، کیونکہ بعض احادیث میں زیادہ کا ذکر بھی آتا ہے، اور بعض احادیث میں یہ ذکر بھی ہے کہ ظہر کا وقت عصر کا وقت ہو جانے تک ہے، یعنی اگر عصر کی اذان نہیں ہوئی، 5 منٹ بھی باقی ہیں، تو آپ اگر کسی مجبوری سے ظہر لیٹ ہو گئی ہے تو اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو پڑھ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کی ایک نماز کی 1 رکعت اس کے اصل وقت میں اور 3 رکعتیں دوسرے وقت میں بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی غیر حاضری نہیں لگاتے بلکہ اس کی حاضری لگ جاتی ہے۔ تو پھر عصر کا وقت جب شروع ہوگا وہ سورج کے زرد ہونے تک اس کا ٹائم قائم رہے گا، یعنی مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 20-25 منٹ پہلے تک۔ مغرب کا وقت جب مغرب کی جانب سرخی قائم رہے، تقریباً مغرب کی نماز کا وقت 1.5 گھنٹہ تک رہتا ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان، ظہر اور عصر کے درمیان حد فاصل نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو عشاء کی اذان ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور عشاء کا وقت یہ اگر رات کے 3 حصے کر دیے جائیں تو پہلے تہائی حصے تک رہتا ہے۔ نماز فجر کا وقت یہ سورج کے نکلنے تک رہتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر سورج نکل چکا ہے تو پھر بھی نماز کو مت ضائع کریں بلکہ پڑھ لیں، وہ قضا لکھی جائے گی لیکن غیر حاضری سے پھر بھی ہم بچ جائیں گے۔ اگر ایک نماز کسی سفر یا کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس کو دوسری نماز سے پہلے ادا کریں۔ اگر 2-3 نمازیں رہ گئی ہیں تو اسی ترتیب سے ان کو ادا کر لیں جس ترتیب سے نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں۔ مثلا پہلے آپ ظہر کی قضا دیں، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، اس طرح سے ترتیب قائم رکھیں، اور ان تمام نمازوں کے فرض پڑھنا ضروری ہیں، سنتیں اگر نہ بھی پڑھی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ مغرب کی نماز یہ سفر ہو یا قضا ہو یا اصل وقت ہو یا حالت جنگ ہو، یہ 3 رکعات ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح فجر کی 2 ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی چاہے کوئی بھی کیفیت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے اوپر یہ فرض کر دی گئی ہے، کتابا موقوتا، یعنی وقت مقررہ پر اس کا ادا کرنا یہ مومنوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی 5 کی بجائے 4 پڑھ لے، کبھی 5 پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، کبھی 3 پڑھ لیں، کبھی تہجد بھی پڑھ لیں، تو ایسا شخص بھی نمازی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ وہ بے ترتیب، اور یعنی ایک ایسا شخص ہے جسے اپنی زندگی کو بھی صحیح گزارنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 5 نمازیں روزانہ
کم از کم ان کے اوقات پر ادا کرے۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر کئی سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لابثین فیہا احقابا، کہ وہ یعنی سینکڑوں نہیں بلکہ کروڑوں سال جہنم میں ٹھہرنے والے۔ تو ایک نماز کے بدلے کئی سال جلنا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم 5-10 منٹ لگا کر نماز کو ادا کر لیں۔ جو نماز ہمارے شک میں آ جائے کہ ہم ادا کرنے کے بعد بھول گئے، یا جس طرح خواتین کا غسل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں اس نماز میں فارغ تھی یا نہیں، ایسی شک والی نماز کو ضرور ادا کریں، کیونکہ ادا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور نوافل اور سنتوں کی کثرت رکھنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن کمی بیشی نوافل سے ہی اور سنتوں سے ہی پوری کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ سستی اختیار کرو تم قوم کو تلاش کرنے میں، یعنی کافروں کا پیچھا کرنے میں، ان کے تعاقب میں سستی نہ اختیار کرو۔ ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم زخمی حالت میں ہو، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی زخمی حالت میں ہیں، یعنی ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں نا، جس طرح تمہیں زخم پہنچتے ہیں۔ کما تعلمون، یعنی جس طرح تمہیں دکھ اور صدمہ پہنچتا ہے کافروں کو بھی پہنچتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سے اجر کی جو وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، یعنی اس کا علم بڑا وسیع ہے اور کامل ہے، اور اس کی حکمت بھی وسیع اور کامل ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ایک ایک عمل کو گن رکھا ہے، کہ مسلمان کہیں بھی چھپ کر ایک چھوٹا سا بھی عمل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر کافروں سے دوستی گانٹھنے کی بجائے ان کا تعاقب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آج کل کی حکومتوں کی پالیسیاں یہ شرعی لحاظ سے بالکل غلط ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ لوگ صلح حدیبیہ کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو اگر غور کیا جائے تو وہ معاہدہ سراسر مسلمانوں کے حق میں تھا۔ اگر اس کی ایک دو شکیں مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں تو وہ فوراً مسلمانوں کی سمجھ میں آ گئی تھیں۔ سب سے جو ایک شک ایسی تھی جس پر اختلاف تھا وہ یہ تھی کہ اگر مدینے سے کوئی شخص کافر ہو کر مکہ جائے گا تو مسلمان نہیں روکیں گے، اور اگر مسلمانوں کا کوئی ساتھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس بات پر صحابہ کرام کو کچھ اختلاف ہوا تھا، لیکن وہ لوگ فوراً سمجھ گئے کہ جو لوگ مکہ سے مسلمان ہو کر آئے اور مسلمانوں نے ان کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین راستہ نکال دیا، اور جو لوگ مدینہ سے کافر ہو کر مکہ گئے یا کوئی ایک آدھ واقعہ اس طرح کا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جاتا ہے وہ تو گھر کے کوڑے کی طرح ہے، تو کوڑے کو رکھا تو نہیں جاتا بلکہ پھینک دیا جاتا ہے، تو اگر وہ مکہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو جانے دو۔ بہرحال باقی تمام شکیں مسلمانوں کی عزت افزائی کی تھیں، تو حکومتوں کی ایسی پالیسیاں جن میں مسلمان قوم کا سر نیچا ہو جاتا ہے اور کافروں کی برتری قبول کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ فرمایا کہ مسلمانوں کا اگر نقصان ہوتا ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے یا مال خرچ ہوتا ہے، تو کافر بھی تو اس نقصان سے دوچار ہیں۔ پھر یہ ایک واضح فرق ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں اجر کی امید ہے، جبکہ کافروں کو کسی قسم کے اجر کی امید نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔